السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست سمدہ علی ہارر اسٹوریز کے نئے ایپیسوڈ میں آپ تمام سننے والوں کو دل سے بہت خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کا جو پہلا واقعہ میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ میرے دوست عمران نے مجھ سے شیئر کیا۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک پڑوسی کے ساتھ پیش آیا جو کہ رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ عمران بھائی کہتے ہیں کہ وہ سردیوں کی راتیں تھی، ہمارا جو پڑوسی تھا وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ رات کو 10 بجے کا وہ ٹائم تھا اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ رات کو 8 ساڑھے 8 بجے ہی ہر طرف سناٹا سا ہو جاتا ہے، اور جو آدمی جا رہا تھا اس کے گھر کی طرف جاتے ہوئے 2 راستے لگتے تھے۔ ایک راستہ تو جو تھا وہ ایک شارٹ کٹ تھا، اور جو دوسرا راستہ تھا وہ کچا راستہ تھا، لیکن وہ شارٹ کٹ نہیں تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ آج میں اس شارٹ کٹ کے راستے سے اپنے گھر کی طرف میں جاؤں گا، چلو میں جلدی پہنچ جاؤں گا۔ جو شارٹ کٹ کا جو راستہ تھا وہ راستہ تھوڑا پکا تھا، اسی لیے انہوں نے اس لمبے اور کچے راستے کو چھوڑ کر شارٹ کٹ کی طرف انہوں نے دھیان کیا اور اسی طرف ہی وہ چل پڑے اپنی منزل کی طرف۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں آگے جا رہا تھا شارٹ کٹ کی طرف، تو میرے سامنے جو بہت زیادہ اندھیرا ہو گیا، مطلب تھوڑا وہ کھلا علاقہ تھا آس پاس کا جو تھا۔ تو میں جیسے ہی تھوڑا اندر کی طرف گیا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے اپنی بائک روکی، پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے دوبارہ سے اسٹارٹ کی اور وہاں سے میں جانے لگا۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسا احساس ہوا، ایسا محسوس ہوا کہ میری بائک آہستہ آہستہ جو ہے بھاری ہوتی جا رہی ہے، اور ایک وقت تھا کہ میری بائک بہت زیادہ بھاری ہو گئی اور وہ چل بھی نہیں رہی تھی۔ اسی وقت میں نے اپنی بائک کو بند کیا، اور میں بہت زیادہ حیران ہو گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں یہ سمجھا کہ شاید میری بائک کا کوئی ٹائر جو ہے وہ پنچر ہو گیا ہوگا۔ میں نے سب ٹائر جو ہے وہ چیک کیے، لیکن ٹھیک تھے، پوری بائک میری جو تھی بالکل ٹھیک تھی۔ اب میں اسی کشمکش میں تھا کہ مجھے ایک زوردار خوفناک ایک آواز آئی، جسے سن کر میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور مجھے اس چیز کا علم ہو گیا کہ یہاں پر کچھ تو غلط ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی بائک کو وہیں چھوڑا اور وہاں سے پیدل ہی تیز جتنا تیز ہو سکتا تھا میں وہاں سے بھاگا، سیدھا اپنے گھر پہنچا، اور اپنے گھر جا کر میں نے اپنی بیوی کو، اور میرا ایک بھائی بھی آیا ہوا تھا، اس کو میں نے سارا واقعہ جو ہے بیان کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ جو شارٹ کٹ کا راستہ ہے وہ راستہ تھوڑا ایسا ہے کہ وہاں سے کوئی بھی نہیں گزرتا، اور سب کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسے واقعات، جنات وغیرہ کے واقعات ان کے ساتھ بھی پیش آ چکے ہیں، اس لیے وہاں سے کوئی بھی نہیں گزرتا، اور تمہیں بھی وہاں سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پوری رات میری بائک وہیں پر پڑی رہی۔ اس سے اگلے دن صبح کو میں اور میرا بھائی اسی جگہ پر گئے، ہم نے اپنی وہاں سے بائک اٹھائی اور ہم لوگ واپس اپنے گھر آ گئے۔ یہ تھا ایک شارٹ سا واقعہ جو عمران بھائی کے ایک پڑوسی کے ساتھ پیش آیا، اور انہوں نے ہم سے بیان کیا۔ احتیاط کریں، شارٹ کٹ کے چکر میں کسی ایسی جگہ سے نہ گزریں جس چیز کا آپ کو علم ہو کہ یہاں پر ایسا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو علم بھی ہو تو آپ آیت الکرسی وغیرہ پڑھیں، جو صورتیں آپ کو یاد ہوں آپ وہ پڑھیں، اور پھر وہاں سے گزریں۔ پھر بھی احتیاط کریں، وہاں سے اپنا راستہ جو ہے چینج کر لیں۔ اور یہی میں آپ کو جو ہے میں کہنا چاہوں گا، احتیاط کریں، احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے۔ یہ تھا آج کا ایک شارٹ سا واقعہ جو عمران بھائی نے، جو ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ہم سے شیئر کیا۔ اگر آپ بھی ہمیں اپنا کوئی واقعہ دینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ اس پر ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور اپنی قیمتی دعاؤں میں ہمیں بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئی کہانیوں میں، اور تب تک کے لیے خدا حافظ۔